السلام علیکم کلاس 5۔ آج ہم اپنا چیپٹر کر رہے ہیں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی اہمیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطلب۔ اطاعت عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب فرمانبرداری اور تابعداری کرنا ہے۔ یعنی عربی زبان کا جو لفظ اطاعت ہے اس کا اردو میں مطلب کیا ہے؟ فرما برداری۔ فرما برداری تو سمجھتے ہیں نا، اور تابعداری یعنی حکم ماننا اور ان کے کہنے پر چلنا، تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ اطاعت کہلاتی ہے عربی میں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق جس طرح اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین رکھنا اور اس کے احکام اور ہدایت کی اطاعت کرنا بھی فرض ہے۔ یعنی جس طرح ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے رب ہیں، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننا، اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا رسول ماننا بھی کیا ہے؟ ایمان کا حصہ ہے۔ اگر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانیں گے تو ایمان ہی مکمل نہیں ہوا۔ تو رسالت پر یقین رکھنا، رسالت یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اور اب ان کے احکامات، ان کے حکم ماننا، ان کی ہدایت کے مطابق عمل کرنا، یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اسی لیے اس کو کیا کہا گیا ہے؟ احکامات و ہدایت کی اطاعت کرنا بھی فرض ہے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر اللہ تعالیٰ کی اطاعت ممکن ہی نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر عمل نہیں کرتا، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح جو بتایا ویسے نہیں کرتا اور نہیں مانتا، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق چیزیں نہیں کرتا، تو وہ اللہ کی بھی اطاعت نہیں کرتا، اللہ کی بھی بات نہیں مانتا۔ یعنی حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات مانے گا اسی نے اللہ تعالیٰ کی بات مانی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت، یعنی اب ہمیں پتہ چلے گا، ہم اس میں دیکھیں گے کہ یہ اتنا اہم کیوں ہے کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے۔ اب یہاں پر دیکھیے، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی جامع کتاب ہے۔ جامع یعنی اس میں تمام چیزیں ہیں۔ جمع تو آپ کو پتہ ہے نا، جمع سب کچھ جمع ہو جائے جس میں، تو جامع کتاب ہے، اس میں سب کچھ ہے، سارے احکامات ہیں، ساری باتیں ہیں، ہماری زندگی کے تمام پہلو، ہم وہ گھر میں ہیں، گھر سے باہر ہیں، اور کہتے ہیں یعنی اگر باپ ہیں اور یا کوئی کہتے ہیں ٹیچر ہے یا کوئی حکمران ہے یا کوئی بھی ہیں اور کہیں بھی ہیں، تمام معلومات، تمام حکم، ساری چیزیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے احکامات بھی ہیں، قرآن مجید میں عبادات بھی ہیں، قرآن مجید میں وہی بھی بتایا ہے کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ تعلقات کیسے رکھنے ہیں، اور قرآن مجید میں پھر دنیا کا علم بھی ہے، یعنی یہ کائنات جو اللہ تعالیٰ نے بنائی وہ کیسے بنائی ہے اور اس میں کیا کچھ ہے۔ جامع کتاب ہے، سب کچھ ہے اس میں۔ اب اس کے علاوہ اس میں قرآن مجید ایک جامع کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد وغیرہ کے احکامات دیے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی میں نے آپ کو بتایا نا، سائنسی حقائق بھی ہیں اور پوری کائنات کے بارے میں بھی ہے، یعنی جامع کتاب ہے۔ اب اس میں جو نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج وغیرہ کے احکامات ہیں، یعنی حکم ہیں، مگر ان کی ادائیگی کے لیے واضح طریقہ اور مکمل تشریح نہیں بتائی گئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اب کیسے نماز قائم کریں، کس طرح کرنی ہے نماز، کیسے پڑھنی ہے، کس طرح قائم کرنی ہے نماز، زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نہیں لکھا ہے۔ اب یہ کون بتائے گا؟ یہ تو حکم اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یعنی نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ ایک اور جگہ فرمایا قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ، یعنی اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو بول دیجئے کہ نماز قائم کریں۔ اب نماز کیسے پڑھیں، زکوٰۃ کیسے ادا کریں، روزہ کیسے رکھیں، تو یہ کون سکھائے گا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ تو یعنی اس میں کیا بتایا انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور جہاد وغیرہ کے احکامات دیے قرآن مجید میں، مگر ان کی ادائیگی کے لیے واضح طریقہ اور مکمل تشریح نہیں بتائی ہے۔
قرآن مجید میں طریقہ نہیں بتایا گیا ہے نماز کیسے پڑھیں، زکوٰۃ کیسے ادا کریں۔ ان عبادات کو ادا کرنے کے طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قول اور عمل کے ذریعے بتائے ہیں۔ قول کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو بھی کہا جاتا ہے، یعنی جو باتیں ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ قول کہلاتی ہیں، جس میں ہم کہتے ہیں حدیثیں۔ اور عمل یعنی سنت میں عمل کر کے دکھایا کہ کیسے نماز پڑھنی ہے، کیسے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، کیسے روزہ رکھنا ہے، اور بتایا بھی ہے کہ کون سی چیز کیسے کرنی ہے۔ تو یہ قول و عمل کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے سارے طریقے بتائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو مسلمانوں پر لازمی قرار دیا ہے۔ اب ظاہر ہے کس نے بتایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو اگر کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے طریقے کو نہیں اپنائے گا تو پھر اس کا مطلب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کس کو سکھایا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اس طریقے سے آپ نے بتانا ہے، اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانے تو اس کا مطلب اس نے اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو لازمی قرار دیا گیا ہے کہ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت کرے گا اسی نے اللہ تعالیٰ کی بات مانی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو مسلمانوں پر لازمی قرار دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر نہ تو قرآن مجید کے احکامات کو سمجھا جا سکتا ہے، احکام حکم کی جمع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر نہ تو قرآن مجید کے احکام کو سمجھا جا سکتا ہے اور نہ ان پر عمل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے اگر آپ نے قرآن مجید میں یہ پڑھا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، اب اپنے دماغ سے نماز کو پڑھنے کا طریقہ ہم کیسے نکال کے لے کر آئیں گے؟ تو یہ کون بتائے گا؟ جس پر قرآن نازل ہوا۔ کس پر قرآن نازل ہوا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، اسی لیے بھیجا تھا کہ آپ ہر چیز کو واضح کر کے بتا دیں اور ہر چیز کو جو ہے وہ لوگوں کو سکھا دیں، امت کو سکھا دیں کہ کون سی چیز کیسے کرنی ہے۔ تو اب جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اطاعت کرے گا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق ساری عبادت کرے گا، ساری چیزیں کرے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا ہوں گے؟ خوش ہوں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی اطاعت کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ صفحہ نمبر 12 پہ آ جائیے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ سورہ نساء آیت 59 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ترجمہ مومنو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو۔ اب دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو، یعنی قرآن مجید میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ رسول کی فرمانبرداری تمہیں کرنی ہے، اطاعت تمہیں کرنی ہے۔ اور ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اسی نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 80، میں نے اس کی عربی بھی پڑھی ہے آپ کے سامنے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو شخص رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرے گا تو بے شک اس نے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی۔ قرآن مجید کی متعدد آیات میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی زندگی کے تمام معاملات میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے فیصلوں کے مطابق عمل نہ کرے۔ اس طرح قرآن مجید میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو بہت بڑی کامیابی اور جنت میں دخول کا مطلب ہے جنت میں داخل ہونے کا سبب یعنی وجہ قرار دیا گیا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کو ناکامی اور دوزخ میں جانے کا باعث بتایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور ان کے فیصلوں کے مطابق عمل کرنا ایمان کی بنیادی شرط ہے، یعنی جو فیصلہ اللہ تعالیٰ کے رسول کر دیں کسی بھی معاملے میں کہ ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے، پھر اپنی بات نہیں چلے گی۔ یہ چیز سورہ احزاب میں بھی اللہ تعالیٰ نے اچھی طرح واضح طور پر بتا دی ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، 36 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور گنجائش نہیں کسی مومن مرد اور نہ کسی مومن عورت کے لیے کہ جب فیصلہ کر دیں اللہ اور اس کے رسول کسی کام کا کہ ان کے لیے ان کے کام میں کوئی اختیار باقی ہو، اور جو نافرمانی کرے گا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی وہ سرے گمراہی میں جا پڑا، یعنی وہ گمراہ ہو گیا۔ یعنی جس معاملے میں اللہ کے رسول فیصلہ کر دیں تو پھر اب کسی مومن مرد اور عورت کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی چلائے، اللہ کا فیصلہ اللہ کے رسول کا فیصلہ ماننا ہوگا۔ جیسے اس میں سورہ احزاب میں جو آیت آئی ہے وہ اس وجہ سے آئی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پھوپھی زاد بہن زینب رضی اللہ عنہ کا رشتہ طے کر دیا حضرت زید رضی اللہ عنہ سے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پالا تھا، وہ سگے بیٹے نہیں تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پالا تھا، اور جیسے وہ بچے اغوا ہو جاتے ہیں
تو وہ اس طرح جو ہو کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے. تو وہ غلام تھے، ان کے ماں باپ ان کے پاس نہیں تھے، وہ اپنے ماں باپ ان کے پتہ نہیں تھا کہ ماں باپ کون ہیں، کہاں ہیں، بعد میں پتہ چلا. تو لیکن یہ ہے کہ وہ پتہ چل گیا تھا، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پالا. لیکن وہ کیا کہلائے وہاں پر اس زمانے میں، اس طرح بچے جب اغوا ہو جایا کرتے تھے اور اپنے ماں باپ سے دور ہو جایا کرتے تھے یا جنگوں میں آتے تھے تو وہ غلام کہلاتے تھے. تو حضرت زید ثانیہ ایک غلام کی حیثیت سے جو ہے وہ معاشرے میں تھے موجود، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پالا تھا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے، جو منہ بولے بیٹے تھے، سگے بیٹے نہیں تھے، حضرت زید ثانیہ منہ بولے بیٹے تھے، ان کا رشتہ اپنی پھوپھیزاد بہن سے طے کر دیا، حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے، کہ ان سے ان کی شادی ہوگی. اب لیکن حضرت زینب رضی اللہ عنہا اور ان کے بھائی، ان کے خاندان کے لوگ مان نہیں رہے تھے، اور وہ یہ کہنے لگے کہ مطلب ان کے دل میں یہ بات تھی، یہ اس کے تو ماں باپ کا کچھ پتہ نہیں، یہ تو مطلب یہ غلام ہے اور ہم نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیتیں اتری سورہ احزاب میں، گنجائش نہیں کسی مومن مرد اور نہ کسی مومن عورت کے لیے کہ جب فیصلہ کر دیں اللہ اس کے رسول کسی کام کا، کہ ان کے لیے ان کے کام میں کوئی اختیار باقی ہو. جو نافرمانی کرے گا اللہ اس کے رسول کی، وہ صریح گمراہی میں جا پڑا. تو جب یہ آیتیں جیسی اتری کہ مومن مرد اور مومن عورتوں کو یہ اپنی مرضی چلانے کا اختیار نہیں ہے، اور جو اللہ اس کے رسول کے فیصلے کو نہیں مانے گا تو وہ گمراہ ہو گیا. تو جیسی یہ آیتیں اتری ویسے حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے اور ان کے بھائیوں، ان کے گھر والوں نے سب مان گئے کہ حضرت پسند جو آپ فیصلہ کر رہے ہیں وہ ہمیں منظور ہے. کیونکہ اگر وہ فیصلہ نہیں مانیں گے جو اللہ اس کے رسول نے فیصلہ کر دیا تو پھر وہ کیا ہو جائیں گے، وہ گمراہ ہو جائیں گے، اور پھر ظاہر ہے جو گمراہ ہو گیا وہ کدھر جائے گا، جہنم میں جائے گا. تو فوراً حضرت زینب رضی اللہ عنہا اور یہ سب مان گئے، اور پھر اس کے بعد ان کی ان سے شادی ہو گئی. تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور ان کے فیصلوں کے مطابق عمل کرنا ایمان کی بنیادی شرط ہے. یعنی اب جو فیصلہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر دیں اور جو ہدایت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی ہے، قرآن مجید میں بھی ہے اور حدیث میں بھی، ساری چیزیں واضح ہو گئی ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اس کو ایسے نہیں ایسے کرنا ہے، اور یہ چیز صحیح نہیں یہ چیز صحیح ہے. تو بالکل چوں چرا کیے بغیر، اپنی زبان کھلے بغیر اللہ کی اور اللہ کے رسول کی مرضی کو ماننا، فیصلے کو ماننا ایک مسلمان کے لیے کیا ہے، ضروری ہے. اور یہی بنیادی شرط ہے ایمان کی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں یہ وضاحت کی ہے کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے والدین، اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے. یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، سب سے زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونا ضروری ہے. نہ ماں باپ سے، نہ بہن بھائیوں سے، نہ اولاد سے، کوئی بھی اتنا محبوب نہیں ہو. سب سے زیادہ محبوب کون ہونا چاہیے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ظاہر ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو بھی مانے گا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر عمل بھی کرے گا، تبھی وہ کیا ہے، مومن کہلائے گا، اور تبھی وہ اللہ تعالیٰ کے نظر میں ایمان والا ہوگا، اور تبھی وہ کیا ہوگا، جنت میں جائے گا. اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئتم بہ، اور جب تک وہ اپنی خواہش کو میری لائی ہوئی ہدایت کے مطابق نہ بنا لے تب بھی وہ مومن نہیں ہوگا. یعنی جب تک تم مومن نہیں ہوں گے جب تک تمہاری خواہش اس کے مطابق نہ ہو جائے جو میں لایا ہوں، یعنی قرآن کے مطابق. ہماری خواہشات بھی اللہ اس کے رسول کے مطابق ہو جائیں. ہم کوئی ایسی خواہش نہ کریں جس میں اللہ اس کے رسول نے منع کیا کہ یہ نہیں کرنا، اور اللہ اس کے رسول کی خواہش کے مطابق ہمارا کیا ہے، ہماری خواہش ہو جانی چاہیے، ہماری مرضی، یعنی ہمیں مزہ، ہماری خوشی اسی میں ہی ہو جو اللہ تعالیٰ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر دیں. تب وہ شخص کیا ہوگا، مومن کہلائے گا، یعنی ایمان والا کہلائے گا. مطلب یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. اس لیے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کرے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ اور نمونہ عمل ہے. مشعل راہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مشعل سمجھتے ہیں، موٹی موم بتی ہوتی ہے، کسی کے ہاتھ میں موٹی سی موم بتی ہو اور اندھیرا گم ہو تو لوگ اس روشنی کو دیکھ کر چلیں گے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہماری کیا ہے، مشعل راہ، یعنی روشن چراغ کی طرح ہے، اور ہمیں ہر معاملے کا حل، ہر مسئلے کا حل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مل جائے گا.
اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ نمونہ عمل ہیں، یعنی نمونہ کا مطلب ہوتا ہے ماڈل، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے کیا ہے؟ ایک ماڈل ہے کہ ایسی ہونی چاہیے زندگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی زندگی کو اس طرح کا بناؤ، تب اللہ تعالیٰ کیا ہو جائیں گے؟ ہم سے راضی ہو سکتے ہیں، یعنی ایمان والا وہ شخص کہلائے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو گئے۔ اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ بھی سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ تمہارے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ آپ کے میں ترجمہ تھوڑا سا مفہوم کے حساب سے ڈفرینٹ کر کے دیا انہوں نے لکھا ہے تم کو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی پیروی کرنی بہتر ہے۔ اور اگر عربی کا بالکل صحیح لفظوں کے ساتھ ترجمہ کیا جائے تو وہ کیا ہوگا؟ لقد کانا، بس لقد ہے لکم تمہارے لیے، فی میں، رسول اللہ کے رسول میں، اسوۃ حسنہ بہترین نمونہ۔ اسوا کا مطلب ہوتا ہے نمونہ، حسنہ کا مطلب ہوتا ہے بہترین، یعنی تمہارے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے، یعنی انہیں دیکھو انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری ہے، اور ایسی زندگی گزارو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے کیا ہو جائیں گے؟ راضی ہو جائیں گے۔ کیونکہ دنیا میں جتنے بھی انسان آئے ہیں ان میں سب سے زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے کہنے کے مطابق عمل کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا راضی ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اسی سورہ احزاب میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اے مومنو تم بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اللہ تعالیٰ کے کہنے کے مطابق زندگی گزاری ہے۔ اب جو شخص چاہتا ہے کہ وہ اللہ اس سے راضی ہو جائے تو اسے چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے، تو اللہ تعالیٰ اس سے کیا ہو جائیں گے؟ راضی ہو جائیں گے۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، اب یہاں ہم دیکھیں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور صحابہ رضی اللہ عنہ اس کو کیسے پورا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے اشخاص کا انتخاب کیا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا پر اپنی جان فدا کرنے کو اپنی خوش بختی سمجھتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو صحابہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے وہ ایسے دیے کہ ہر ادا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہوتا تھا اس پر اپنی جان تک دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ جان فدا کا مطلب ہوتا ہے جان دے دینا، اور اس کو اپنی خوش نصیبی سمجھتے تھے۔ خوش بختی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خوش نصیبی، یعنی ایک صحابی آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت جس حالت میں تھے وہ یہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کرتا تھا اس کا بٹن کھلا ہوا تھا، اوپر کا بٹن کھلا ہوا تھا، اور اس شان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس سے ملاقات ہوئی ان کی، تو انہوں نے ساری زندگی اپنے کرتے کا بٹن نہیں لگایا، کیوں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا بننے کی کوشش کی۔ تو یہ خوش نصیبی سمجھتے، جیسے جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے ویسے ویسے وہ کرنا چاہتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ زندگی کے تمام معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے تھے، جو چیز جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ویسے وہ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنا مقصد حیات سمجھتے تھے۔ مقصد حیات کا مطلب ہے زندگی، اور مقصد تو آپ کو پتہ ہے، زندگی کا اصل مقصد ان کا یہی تھا کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ یعنی بہت سے لوگوں کے مختلف مقاصد ہوتے ہیں نا، کہ ہم یہ کر رہے ہیں تو ہمیں یہ حاصل ہو جائے، ہم یہ کر رہے ہیں تو ہمیں یہ حاصل ہو جائے، مقاصد ہوتے ہیں لوگوں کے۔ اب آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگوں کا بچوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمیں اتنی پرسنٹیج مل جائے اور ہم نئی کلاس میں چلے جائیں اور ہم جو ہے انجینئر بن جائیں اور ہم یہ ڈاکٹر بن جائیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا اصل مقصد کیا تھا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا اصل مقصد کیا تھا؟ کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، جیسے جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے ویسے ویسے ہم کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا ہو جائے؟ راضی ہو جائے۔ یعنی ہم جو علم حاصل کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، جو نیکی کر رہے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں، کھانا پینا، ملنا جلنا، آنا جانا، جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں اس پہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے۔
کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، سونے جاگنے، ملنے جلنے، غرض ہر معاملے میں صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے تھے۔ نقش قدم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کبھی ساحل سمندر پر گئے ہوں گے، آپ لوگ جب سمندر کے ساحل پر چل رہے ہوتے ہیں تو جب آپ پیر اپنا رکھتے ہیں تو اس میں گڈھا پڑ جاتا ہے، پھر آپ آگے پیر رکھتے ہیں تو آگے والے میں ایک جو ہے گھڑا ہو جاتا ہے، تو آپ کے نقش بن جاتے ہیں، آپ کے فٹ پرنٹس بن جاتے ہیں۔ اب اس پر کوئی چلے تو آپ کے قدموں پر چل رہا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہماری زندگی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح جہاں جہاں جیسے جیسے قدم رکھے، ہم بالکل اسی انداز سے چلنے کی کیا کریں؟ کوشش کریں، تو وہ کیا کہلائے گا؟ نقش قدم کہلائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بارے میں صحابہ کرام کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن ممبر پر تشریف فرما تھے، یعنی خطبہ دینے کے لیے جمعہ کا دن تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر پر، ممبر وہ ہوتا ہے جہاں پر خطیب خطبہ دیتا ہے۔ آپ لوگ جمعے کی نماز پڑھنے لڑکے تو جاتے ہوں گے، تو ایک امام صاحب ہوتے ہیں جو نماز پڑھاتے ہیں اور ایک خطبہ دیتے ہیں جو سمجھاتے ہیں، باتیں سمجھاتے ہیں، وہ خطبہ کہلاتا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر پر تھے، یعنی اونچی جگہ، سیڑھیوں کی اس طرح اونچی جگہ بنائی ہوئی ہوتی تاکہ وہاں پر بیٹھ کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے۔ جب انہوں نے یہ الفاظ سنے تو فوراً وہیں بیٹھ گئے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی نہ ہو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے آنے کے لیے فرمایا تب اٹھ کر آگے آئے۔ اسی طرح ایک اور صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن رواحہ۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کے ساتھ بھی ایک دفعہ یہ واقعہ ہوا تھا کہ وہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے، تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ، وہ وہیں بیٹھ گئے۔ تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ان سے پوچھا، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ یہاں کیوں بیٹھ گئے؟ میں نے آپ کو تو نہیں کہا تھا، میں نے تو اندر جو لوگ تھے ان کو کہا تھا۔ تو انہوں نے فرمایا حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے کانوں میں جب آپ کی یہ آواز آ گئی تھی کہ بیٹھ جاؤ تو میں کھڑا کیسے رہ سکتا تھا۔ یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی اطاعت کرتے تھے، جو حکم دے دیں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ اسے کیا کرتے تھے؟ پورا کرتے تھے۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، لوگ شراب ایسے پیتے تھے، شربت پیتے سب کے گھروں میں، اور بڑی محنت سے بنتی تھی شراب، اور بڑی جو ہے وہ شوق سے لوگ پیتے تھے۔ جب اللہ کے رسول نے صرف ایک دفعہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حرام کر دی گئی ہے، تو لوگوں نے گھڑے کے گھڑے، یعنی لوگوں کے گھروں میں بڑی بڑی بہترین شراب بنی ہوئی تھی، لوگوں نے اپنے گھڑے لا کے گلیوں میں بہا دیے، اور ایسا آ گیا تھا جیسے شراب کا سیلاب آ گیا ہو۔ سب نے ایک دفعہ کے کہنے پہ سب نے وہ ضائع کر دی اور چھوڑ دی، یعنی جو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے وہ اسے کیا کرتے تھے؟ پورا کرتے تھے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بارے میں کتنے حساس اور باعمل تھے۔ وہ حساس تھے، یعنی انہیں احساس تھا اس بات کا کہ اگر ہمیں اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی تو ہماری جو ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ ہم سے کیا ہو جائیں گے؟ ناراض ہو جائیں گے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اگر ہم سے جو ہے وہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جو ہے وہ دعوے دار نہ رہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں نہ ملی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نہ ملی، تو ہماری تو زندگی برباد ہو جائے گی۔ تو وہ حساس بھی تھے اور باعمل بھی تھے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں وہ فوراً کیا کرتے تھے؟ اس پر عمل کرتے تھے۔ تو یہ ضروری ہے، یہ ہم نے اطاعت رسول میں کیا پڑھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہمارے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے۔ سبق کا خلاصہ کیا ہے؟ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرمانبرداری کرنا۔ اتباع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اطاعت ہی ہوتا ہے، پیروی کرنا اور فرمانبرداری کرنا۔ قرآن مجید میں جتنے احکام دیے گئے ہیں ان کا سمجھنا اور ان پر عمل کرنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ جو بھی حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا ہے، بغیر اللہ کے رسول کی بات سمجھے اور سنے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھے بغیر کہ کیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا، ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کر سکتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ اس کی فرمانبرداری میں دونوں جہانوں کی کامیابی اور نافرمانی میں دونوں جہانوں کی ناکامی ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر عمل نہیں کرتا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا، تو دنیا میں بھی ناکام رہے گا اور آخرت میں بھی ناکامی ہوگی، یعنی اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، جہنم اس کا مقدر ہوگی۔
اللہ تعالی ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دونوں جہانوں میں کامیابی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.